الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایک بشارت دی ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور وہ بشارت یہ ہے کہ ایمان والے جو اخلاص سے کلمہ پڑھتے ہیں ان میں دل میں اخلاص ہے، نفاق نہیں ہے. اخلاص کے مقابلے پر نفاق ہے، منافقانہ زندگی نہیں ہے ان کی، بلکہ مخلصانہ زندگی ہے. ان کی بشارت ہے ان کے لیے کہ زندگی میں بھی ان کو اللہ کلمے پر جمائے رکھیں گے اور قبر میں بھی کلمے پر جمائے رکھیں گے. دیکھیں ساری قیمت ہی کلمے کی ہے. میرے آپ کی قیمت کلمے کی وجہ سے ہے، ورنہ قرآن نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور ہیں سارے. ان شر الدواب، قرآن نے کہا کہ جانوروں میں بدترین جانور کافر ہے. شر الدواب، بدترین. کیا بظاہر مجھے اور آپ کو کچھ بھی نظر آتا، خدا کا کوئی قیمت نہیں. حدیث میں آتا ہے جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت ہوتی، کسی کافر کو ایک پانی کا قطرہ نہ ملتا. جس سے آپ اندازہ کریں کیا قیمت ہے خدا کی. قیمت ہے کلمے کی وجہ سے، اور کلمے پر قیمت تب ہے کہ انسان کلمہ ساتھ لے کے جائے، تب قیمت ہے. مال دولت انسان کہیں حاصل کر لے اور راستے میں ڈاکو لے جائے تو بھائی حسرت کی حسرت ہے کہ قیمتی چیز بھی ہاتھ آئی، ڈاکو لے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تثبیت پکا رکھیں گے ایمان والوں کو بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ. قول ثابت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ہزاروں معاملات پیش آئیں گے، لیکن اس کو کلمے سے اکھڑنے نہیں دیں گے، وہ جمع رہے. اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، لالچ بھی آئیں گے، بہت چیزیں آئیں گی. تم اگر یوں کر لو تو ایسے ہو جائے، یوں کر لو تو ایسے ہو جائے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں، دنیا کی وجہ سے کلمہ چھوڑ گئے، نعوذ باللہ مرزائی بن گئے، مرتد ہو گئے صرف اسی وجہ سے کہ دنیا کی زندگی اچھی مل رہی ہے. آج ایک دفعہ ہو جائے پھر ہم واپس آ جائیں گے مال و دولت لے کر، لیکن یہ کوئی اختیاری چیز تھوڑی ہے، جو گیا تو واپسی کا دروازہ بند ہو گیا.
یثبت اللہ الذین، اللہ تعالیٰ پکا رکھیں گے. جس کو اللہ پکا رکھے بتاؤ اس کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، یعنی یہ جو قول ہے، جو کلمہ ہے، یہ خود ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وجود کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کو مضبوط کرے تو بتاؤ کتنی مضبوط ہے. آپ بتائیں، ایک درخت کو جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اس کی جڑیں گہری اور اوپر ہے، اور زمین بھی ایسی ہے جو بڑی پختہ اور بڑی سخت زمین ہے جس میں لگا ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ زمین کی سختی اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور پھر خود وہ بہت گہرا ہے. چنانچہ اللہ نے شاید سے پہلے اس کی مثال بھی دی، کلمہ طیبہ کی اصلھا ثابت فرعھا فی السماء. تو جب اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کو جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ہے، وہ کہ کلمہ طیبہ ایک ایسا، لا الہ الا اللہ ایک ایسا قول ہے کہ 100 سال کا کفر بھی اگر کسی کے اوپر کفر کی سیاہی لدی ہے اور وہ لا الہ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو 100 سالہ سیاہی ایک دم میں نور میں تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کلمے میں، اتنی طاقت. اور ایک عجیب بات ہے کہ لفظ لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کے سارے الفاظ لفظ اللہ سے بنے. اللہ سے جو الفاظ اللہ کے، اللہ میں 3 الفاظ لفظ ہے، 3، ایک الف ہے اور ایک لام ہے اور ایک ہا ہے. اللہ اس سے بنا، تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ ہی سے بنا ہے. اللہ نے توحید کا کلمہ اپنے نام سے بنایا ہے، اور اللہ کا نام ایسا ہے جو کسی سے نہیں بنا. یہ عجیب ہے، ورنہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ عربی میں جب بھی کوئی آپ لفظ بولیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے بنا ہوا ہوتا ہے، یہ عربی کے قاعدے ہیں. لیکن لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا کوئی ماخذ نہیں ہے جس سے بنا ہو. یعنی لفظ اللہ میں اللہ کے نام میں بھی یہ شان ہے جو ان کی ذات پہ شان ہے، لم یلد ولم یولد. اسی طرح کی شان لفظ اللہ میں ہے کہ اللہ کا کلمہ ایسا ہے جو کسی سے بنا نہیں ہے. اب جب کلمہ توحید بنایا لا الہ الا اللہ تو اپنے نام میں سے بنایا. سارے لا الہ الا اللہ کے الفاظ اگر دیکھ لیں تو لفظ اللہ کے 3 الفاظ سے اللہ نے بنایا ہے. یہ کلمہ توحید ہے. تو کیسا قول ثابت ہے یہ کلمہ طیبہ، کیسا قول ثابت ہے؟ فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ. تمہارے دل کے اوپر سیاہی چڑھ گئی، تمہارے دل پر دنیاوی کام کاج کی وجہ سے میل چڑھ گیا، تمہارے دل پر کوئی جو ہے وہ ایسی چیز چڑھ گئی. فرمایا لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو چمکا لیا کرو. ذرا اس کا تم لا الہ کا تھوڑا تم ذکر کرو گے، ہم تمہاری ساری دل کی اور روح کی گندگیوں کو دور کر دیں گے. یہ کلمہ ایسا ہے، قول ثابت ہے، خود اپنی شان کے اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ہے. اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ، اور ہم اس مضبوط کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں. الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں کیسے بھی حالات آئیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھیتی کے ساتھ دی کہ مومن کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں اس کھیتی کو دائیں بائیں گراتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، آندھی طوفان آتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کھیتی بس ابھی ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی کھیتی جڑ سے نہیں اکھڑتی. وہ اس کی جڑ حالانکہ پانی میں 6 مہینے کے بعد اکھڑی جاتی، لیکن نہیں، وہ پھر بھی کھڑا رہتی ہے. وہ کھیتی وہ دائیں بائیں تو گرتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہوا کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے. پر پیغمبر فرمایا کہ مومن پر کیسے بھی حالات آئیں، حالات کی وجہ سے ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن اس کی جڑ در مولا سے نہیں ہلتی، آ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کمزور پھر طاقتور ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسا ہوا، صحابہ اکرام کی مثال قرآن نے یہ دی ہے، کھیتی سے دی کہ جو بالکل کمزور تھی. جب صحابہ اکرام شروع ہوئے بالکل کمزور تھے، پھر آخر بڑھتے گئے.
یوز الذرال یغیظ بهم الکفار، پھر ایسے طاقتور ہو گئی کہ کھیتی کرنے والا خوش ہوتا ہے اور کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر درمیان پھر کتنے حالات ہیں آپ دیکھیے اسلام میں۔ تاتاریوں کا فتنہ آیا، ایسے لگتا تھا کہ دنیا سے اسلام مٹ گیا، لیکن وہ اسلام جو کمزور سا ہو گیا تھا وہ جب دوبارہ کھڑا ہوا تو تاتاریوں کو اپنے اندر نگل گیا۔ اس کے بعد کتنے فتنے آئے اور آج بھی فتنوں کا دور ہے، لیکن یاد رکھو اس قول ثابت کو کوئی جس کو اللہ مضبوط کرنے والے ہوں اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ ثبت اللہ فرماتے ہیں ہم ثابت قدم رکھیں، ہم ثابت قدم رکھیں۔ اگر ایک آدمی بھی اگر ایمان والا بچ جائے گا اس کے ذریعے دوبارہ ایمان پھیل جائے گا، اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ ایسے ایسے حالات آ گئے کہ چند لوگ رہ گئے۔ اس لیے محدثین کی جماعت سے وہ جو حدیث آتی ہے سواد اعظم کی، اس سواد اعظم کی تعریف کی ہے کہ سواد اعظم مراد حق والے، اگر وہ 10 بھی ہیں تو یہ سواد اعظم ہے، یہ 10 نہ سمجھو، یہ 10 کروڑ ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر روشنی ہے۔ اور آپ بتائیں اگر بیٹری کسی ایک کے پاس ہو اور باقیوں کے پاس بیٹری اور روشنی اندھیرے میں نہ ہو تو وہ ایک آدمی ہی سارے مجمع کو لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز، ایسی روشنی ہے، اگر پورا کفر ایک طرف اور ایک طرف مومن بندہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس کی روشنی ان سب کو راستہ دکھا سکتی ہے اور وہ گمراہ کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ چنانچہ آل فرعون قال رجل مومن من آل فرعون، ایک ہی آدمی تھا دربار میں، اس کی تقریر دیکھے حیران ہو جاتا ہے آدمی۔ قرآن نے رجل مومن کی تقریر ذکر کی ہے فرعون کے دربار کو، کہ پارلیمنٹ کا آدمی تھا، فرعونی تھا، انہی قسم سے تھا، لیکن مسلمان ہو گیا، چھپ کر ایمان لایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تقریر کی اس نے فرعون کے سامنے، کیا کر رہے ہو تم لوگ، کدھر جا رہے ہو؟ یہ آواز وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اگر اپنے کتوں میں کیا ہے؟ اگر اس نے وہ بات جو کہہ رہا ہے اگر خدا نخواستہ صحیح نہیں تو تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر اس کی بات صحیح نکلے تو تم کیا کرو گے؟ یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا ایک آدمی سے جو آخرت کا منکر تھا، اور نے کہا قیامت، تم قیامت کو مانتے ہو اور اس کے لیے یہ حلال یہ حرام یہ ایسی زندگی بڑے ڈسپلن کے ساتھ اور بڑے نظم کے ساتھ اور بڑے ترتیب سے گزارتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ حضرت علی کرم ایک بات فرمائی کہ بتاؤ اگر خدا نخواستہ قیامت نہیں ہے ہماری ہمیں پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ کچھ نہیں، لیکن ہم بھی بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ تو کیا کرے گا؟ تو بتا تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ اس کو ہوائیں دائیں بائیں گراتی تو ہیں لیکن جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتی، جو کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ وہ فی الآخرہ، یہ فی الآخرہ قبر میں ہے، یعنی مخلص جو اخلاص سے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کیسا بھی ہے، گناہگار ہے، کچھ بھی ہے، کمزور ہے، کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہم اس کی مدد کریں گے۔ جب سوال جواب والے فرشتے آئیں گے 70 حدیثیں ہیں، 70 حدیثیں جو قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب، سوال جواب اور اس کے عذاب اور وہاں پر جزا کے بارے میں 70 روایتیں تواتر کی حد تک ہے۔ آج لوگ ایسی عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو کیا وہ چیز جو تمہیں نظر نہ آتی ہو کیا اس کا وجود نہیں؟ ہوا کون سی نظر آتی؟ آج تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہوا نظر آتی تو کیا اس کا وجود کا انکار کر دے؟ ایک فلسفی سے کہا جی نظر اللہ نظر نہیں آتا، تو بزرگ تھے انہوں نے پتھر مارا اس کے سر پہ، انہوں نے کہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا درد دکھاؤ کہاں ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کیوں بھائی؟ کسی الٹرا ساؤنڈ میں درد نظر نہیں آتا مشینوں میں، وجہ درد تو نظر آئے گی کہ پتھری نظر آ رہی، جو کہتا ہے بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، نظر آتا ہے
مولانا رومی فرماتے خود ہماری ذات میں اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں رکھ دی کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ہم محسوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ میں تو نظر نہیں آتا لیکن ایک کائنات تو نظر آ رہی ہے جس کے پیچھے ہم ہیں. بھلا انسان کی روح کبھی نظر نہیں آتی, آج تک نظر نہیں آئی. کسی کے اندر روح ہے جی, یہ مر گیا جی, لاش ہے, لاش کے بنا لاش ہے, اب کچھ نہیں رہا, تو کہاں وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے اسی طرح پڑا ہوا ہے جیسے پہلے تھا. کوئی جسم کا حصہ کام نہیں ہوا تو روح کہاں ہے؟ تو 70 روایتیں ہیں, 70 روایتیں عذاب قبر کے بارے میں, اور قرآن میں 10 آیات میں اشارت اس مضمون کو بیان کیا ہے. تو فرمایا کہ قبر میں جب ایمان والے کو رکھا جائے گا جیسا بھی ہوگا وہ, تو سوال جواب والے فرشتے آئیں گے جن کی حیث آتی ہے کہ بہت خطرناک شکل و صورت کے اندر آئیں گے, لمبے لمبے بال ہوں گے, بال کثیر وہ آئیں گے, ہاتھوں میں آگ کے گرد ہوں گے, منہ سے آگ نکلتی ہوگی, اور ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے بادل گرجتے ہیں. سوال کریں گے اسی وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ پچھلی جانب, یعنی وہ سوال پچھلی جانب رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کو کہیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں. یہ ہے بالقول ثابت. فی الآخرہ یعنی برزخ میں سوال جواب میں کامیاب کرائیں گے اللہ تعالیٰ, کیونکہ زندگی مولا کے نام پر بسر کی ہے, زندگی اللہ کے نام پر گزاری, وفاداری کی ہے, اگرچہ نالائق تھا کچھ بھی تھا لیکن در مولا سے چمٹا رہا. اس وفاداری کا صلہ یہ ملے گا کہ دنیا میں بھی کلمے پر قائم رکھیں گے اور برزخ میں بھی کلمے کے سوال جواب میں اس کو کامیاب کرائیں گے. جب وہاں سے نکل جائے گا آگے تو دروازہ کھلا ہوا ہے, آگے تو ہر آنے والی منزل اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے, یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا. اب اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ اس قول ثابت جو ہے, یہ قول ثابت کب غیر ثابت ہو جاتا ہے میرے دوستو؟ ایک تو نفاق کی وجہ سے, منافقانہ زندگی, منافقانہ زندگی بسر کرتا ہے جس کی 5 علامتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی. اذا حدث کذب, جب بھی بولے تو جھوٹ بولے. دیکھو کلمے کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے اور ہمارے دل کے ساتھ ہے. اگر اس زبان کو جھوٹ میں استعمال کرتا ہے, اور جھوٹ ایک ایسی نفرت انگیز چیز ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. 1 میل دور. یہ چیز خطرناک چیز ہے. جھوٹ کا کوئی مومن ایمان والے کے ساتھ جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لعنت اللہ الکاذبین, اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں. تو پہلی علامت فرمایا اذا حدث کذب, منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ نفاق پایا جا رہا ہے, اس کے نفاق کے جراثیم ہیں. ہم وہ منافق تو نہیں کہیں گے لیکن منافق نفاق کے جراثیم ہے جس سے قول ثابت کمزور ہو جائے گا. اس قول ثابت کو یہ کمزور کر رہا ہے, یہ دیمک ہے اس قول ثابت کے لیے, کلمے کے لیے. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ, جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. وعدہ خلافی, یہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق ہے وعدہ خلافی کا, کیونکہ قول ثابت کی جڑ تو یہاں ہے, اظہار اس کا زبان سے ہے, شاخیں اس کے عرش پر ہے. کیونکہ وعدہ خلافی کہتے ہیں جب انسان وعدہ کرے اسی وقت نیت کر لے کہ میں نے پورا نہیں کرنا, اس کا نام وعدہ خلافی. سن لو, اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے وعدہ کیا اور آپ کا ارادہ بھی ہے پورا کرنے کا, پھر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ آپ پورا نہ کر سکے, وہ وعدہ خلافی نہیں کہلاتا. وعدہ خلافی ہے کہ وعدے کے وقت ہی یہ نیت اور میں نے پورا نہیں کرنا. یہ دل کا گناہ, دل کا جھوٹ ہے, دل جھوٹ بول رہا ہے. آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں دل میں کچھ ہے, یہ نفاق ہے. نفاق اسی کا نام. اذا وعد خلف, اذا تؤمن خان, فرمایا جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. امانت, جب بھی امانت رکھو خیانت.
دو نمبری امانت میں خیانت کرتا ہے. آپ بتائیے جو جب امانت میں خیانت کا اس کا مزاج بنا ہوا ہے تو قول ثابت بھی تو بطور امانت کے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو کیسے قول ثابت رہے گا؟ اور دوسری روایت میں دو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور علامتیں بیان فرمائی. اذا عاد غدرا، اگر کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کی غداری کرتا ہے. ایک ہوتا وعدہ تو ایک آدمی سے، ایک ہے معاہدہ. دو جماعتوں میں معاہدہ ہے، دو پارٹیوں میں معاہدہ ہے، دو خاندانوں میں ایک معاہدہ ہو گیا. اب معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے سے بھاگ گیا، جی میں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. یہ معاہدہ خلافی، معاہدہ کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، پارٹی کے ساتھ ہے. اور اذا خاصم فجرا، اور فرمایا کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے. کیا معمولی بات ہے، ماں بہن کی گالیاں اور پتہ نہیں باپ گالی شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کو رسول نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اب صحابہ کا زمانہ تو پاکیزگی کا زمانہ، انہوں نے کہا کہ حضرت ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تیرے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تو ذریعہ بنا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا. نہ تو یہ شخص مراد ہے، اللہ خود نہیں دے رہا ہے، لیکن جب آپ دوسرے کے نعوذ باللہ ماں کو بہن کو، معمولی بات ہے یہ، ماں بہن کی گالی نکالنا تو معمولی بات ہے، تو اگلا بھی آپ کی ماں بہن کو، تو آپ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ بنے. اسی پہ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو ذریعہ ہوتا ہے کسی گناہ کا وہ بھی پکڑا جائے گا، وہ ذریعہ بنا ہے. ایسے تمام کاروبار شریعت نے حرام کر دیے جو ذریعہ ہے گناہ کے، ان کو حرام قرار دیا ہے. کیا وہ خود نہیں کرے گا، اگلا تو گناہ کرے گا اس سے. اس لیے میرے دوستوں 5 علامتیں رسول نے فرمایا کہ یہ نفاق کی علامتیں، 5 علامتیں. نفاق اس قول ثابت کو متاثر کرتا ہے، یہ جو کلمہ خدا نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، مفت میں دے دیا. کروڑوں اربوں لوگ اس سے محروم ہیں اور ہمیں دے دیا. نہ ہمارا رنگ و روغن دیکھا، نہ ہمارا معاشی حیثیت دیکھی، نہ ہماری قوم برادری دیکھی، نہ ہمارا وطن دیکھا، اللہ نے دے دیا. غریبوں کو دے دیا، امیروں کو محروم کر دیا. ترقی یافتہ کو نہیں دیا اور جو بالکل کمزور تھے ان کو دے دیا. فاقہ کشوں کو دے دیا، مالداروں کو نہیں دیا. دیکھو ابو لہب کو نہیں دیا، بلال کو دے دیا. یہ ان کی تقسیم ہے. یہ 5 چیزیں یہ نفاق کے علامات ہیں. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، معاہدے کو توڑنا اور گالی گلوچ کرنا، جس قول ثابت کو متاثر کرتا ہے. اور دوسری چیز ریاکاری اس قول ثابت متاثر کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کی ذات سے بڑی کون سی ذات ہے مجھے بتائے؟ جو شاباش مولا سے ملنے والی ہے وہ مخلوق سے تو ملنے والی نہیں. مخلوق کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہے تو بابا، اس کے بعد پیچھے سے برخوئیاں کرتے ہیں. ایک آدمی حضرت خان نے لکھا کہ ایک بنیا تھا، اس نے اپنی بچی کی شادی کی تو اس نے کہا کہ میں ایسی کھانا مانا یا ایسا پروٹوکول دوں گا آنے والوں کو کہ کسی نے نہ دیا ہوگا. تو اس نے بڑا اعلیٰ کھانا کھلایا اور ہر آنے والے کو 4 آنے دیے. اور اس زمانے میں 4 آنے بہت بڑی قیمت تھی. 4 آنے بہت بڑی قیمت تھی. 4 آنے دیے. اور جب مجمع کو تقسیم ہو گئے تو راستے میں درخت کے اوپر چڑھ کے چھپ گیا کہ لوگ تعریف کرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے کہ یار واہ 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 واہ، کیسا یار اس نے کھانا کیسے کلپ بناتے ہوئے 4 آنے نہیں دیے. جب لوگ گزر رہے تو کہہ رہے تھے کہ سالہ کو اتنا کمزور تھا، اگر 8 آنے دے دیتا یا روپے دے دیتا تو سالے کو کیا تھا؟ روپے دے دیتا، 8 آنے دے دیتا. یہ ان کو ہو، یہ دیکھو بڑے تھے جن کے لیے
وہ رہے وضو کرتے، وہ رہے استنجا کرتے وہ استنجا کرتے ہیں۔ ریاکاری مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ کچھ ملنے والا نہیں مخلوق سے، مولا کو راضی کرے۔ آپ کا چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، ہر عمل میں دیکھیں پہلے اللہ کو لائیں، بعد میں مخلوق کو لائیں۔ پہلے اللہ کو میرا مولا خوش ہو جائے۔ اور تیسری چیز گناہوں پر اصرار، گناہ پر جم جانا، بس رات دن عادت، گناہ کی عادت ڈال لینا۔ جب گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ اس قول ثابت، یہ جو درخت ہے کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، اس کی جڑ کو کھوکھلا کرتا ہے، گناہ پر اصرار۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر کبیرہ بھی ہو جائے تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور اگر صغیرہ بھی ہو تو اصرار کی وجہ سے اس میں انسان مارا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو توبہ استغفار کر لیتا ہے اس کو کبیرہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا اور گناہ پر جمع ہوا، عادت بنا لی، عادت۔ یاد رکھو، جو کسی چیز کی مولانا رومی فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان لوگوں گناہ کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ عادت بن جائے گی تم سے چھوٹے گا نہیں، لے جلدی سے چھوڑ دو، ہمت کر کے چھوڑ دو تو چھوٹ جائے گا۔ لیکن جب عادت بن جاتی ہے، آپ دیکھو کہ بچوں کو انگوٹھا چوسنے کی جب عادت بن جائے تو کتنی مصیبت بن جاتی چھڑانا۔ 10 سال کے بچے دیکھے انگوٹھا چوس رہے ہیں، تو کہ بچپن میں نہیں چھڑایا، اگر بچپن میں 2-4 بار سختی کرتے تو عادت چھوڑ جاتی، اب عادت پڑ گئی۔ کتنے انسان کیسی عادتیں پر زندگی بھر نہیں چھوڑتی۔ سگریٹ کی عادت پڑ گئی، آخر تک چل رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ مر جائے گا، تیرے بیوڑے کام نہیں، پھر بھی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جب گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ قول ثابت کو متاثر کرے گا۔ قول ثابت کی تصویر ہے کہ قول ثابت آپ کے پاس ہو تب اللہ اس کو مضبوط کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے قول ثابت کو آگ لگا دی، اس قول ثابت کو آپ نے ضائع کر دیا، تو کس چیز کو مضبوط کریں گے مجھے بتائیے۔ اس لیے میرے دوست، ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی کلمے پر جمائے رکھیں گے اور قبر میں بھی جمائیں گے، جس سے اس کی دنیا کے اندر بھی کلمے کے ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی وہ انشاءاللہ نجات پا کے جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔